یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، نبی کے جانشین نے حکم دے دیا ہے، عمل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اصحاب رسول ہے۔ لیکن یہاں ایک بات تھوڑی سی عرض کر دوں، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن۔ خالد ابن ولید جیسی ہستی اپنی شان میں شعر سن کر اگر کسی کو نظر دے دے کرم فرمائی کر کے تو ان کو معذور کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی طرف سے وہ اپنی آدھی دولت جمع کرا دیتے ہیں۔ اگر آج کے ان جلسوں کا ماحول امیر المومنین فاروق اعظم دیکھتے ہیں تو آپ کو کہاں رکھتے اور مجھے کہاں رکھتے، اس کا خیال توجہ کریں، غور فرمائیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو اپنے لوگوں کو بٹھا کر کے ان کی شان میں ایسی ایسی کرامتیں پڑھتے ہیں جھوٹی گڑ گڑ کے، اللہ کی پناہ۔ خالد ابن ولید کی کرامت سب سے بڑی تو یہی ہے کہ حضور ان کو سیف اللہ کہہ رہے ہیں، حضور کے وہ صحابی ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ ہمارے یہاں حالات بہت بگڑتے جا رہے دن بدن، اور اگر ہم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا اور تعویل پر تعویل کرتے رہے تو اتنی دور چلے جائیں گے ہم بدعتوں میں ڈوب کر کے کہ اصل دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہزاروں کا مجمع کسی کے دل میں بات اترے، میں نے 50 مرتبہ کہا کہ ایک ایک خطیب کو 50 ہار مت پہناؤ، پھر بھی آپ مانتے نہیں، کم از کم دوسروں کے لیے نہیں مانتے، میں کہتا ہوں میرے لیے تو مان جائیں۔ ایک لوگ کہتے ہیں اس کو پھول سے کیا نفرت ہو گئی، یہ بدعتی دھنی ہو گیا۔ میرے عزیز پھول سے نفرت نہیں ہوئی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں 50 مت ڈالو، ایک ہی ڈالو، ایک سے بھی توقیر ظاہر ہو سکتی ہے، مہمان نوازی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میری قوم کے جوانوں ہم اس بات میں رونا رو رہے ہیں، آپ 50 پھول ڈال رہے ہو، آپ کی بستی کے کئی درجن بچے ایسے ہیں جو اسکول کی فیس نہ بھرنے پر ڈراپ آؤٹ لے چکے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے پھولوں کے ہاروں کو بچا کر آپ ان کی فیس بھر دیجئے، آپ کے سال ثواب کے لیے، ہمارے سال ثواب کے لیے۔ ترجیحات میں نظر ڈالیے، خدا کی عزت کی قسم اگر مجھے پھولوں میں بھی تول دو تو جو امین القادری ہے وہی امین القادری رہے گا، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اور اگر گالیوں میں تول دو گے تو بھی نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اس لیے کہ جس سے اللہ راضی ہے اس کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس سے اللہ ناراض ہے اسے کوئی معزز بنا نہیں سکتا۔ اس لیے پھولوں پہ توجہ کرنے کی بجائے رضائے الہی پر توجہ کرو، ترجیحات پر توجہ کرو۔ میری گزارش ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عمرو بن عاص صحابی رسول فرماتے ہیں میرا خیمہ نہیں اکھڑے گا، ہم سب قلعے میں منتقل ہو جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر کو کیا جواب دیں گے اگر خیمہ نہ اکھاڑیں؟ تو کہا جتنا خیمے کی رقم لگی ہے وہ میں اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیمہ اکھڑنا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں خیمہ نہیں اکھڑے گا؟ تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے ہیں، اگر خیمہ اکھاڑتے ہو تو گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا اور انڈے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اگر تم نے کسی کا گھر اجاڑ دیا تو تمہارے گھر میں سلامت نہیں رہیں گے۔ مجھے روپیے خرچ کرنا تو گوارا ہے، مگر کبوتری کا گھونسلہ اجڑ جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے نیک کہ جن کو دیکھنے سے جہنم حرام ہو جائے، سبحان اللہ، کرنے سے صحابہ کی زیارت سے بھی جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ مگر اب سنو، فقی لکھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار فقی میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کی خاطر، ورنہ ہمارا عقیدہ یہی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں توجہ سے سننا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے بابا آپ نے کہا تھا کہ میں پوچھوں گا موت کیسے آتی ہے، تو بابا مجھے بتائیں نا کہ موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ تو اب عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے موت کے وقت سینے پر اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے انسان، آسمان اور زمین سمیٹ کے اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا جتنا بوجھ
موت کے وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول، اور یہ تو صحابی ہے، یہ صحابی ان سے اور بڑی حسین، بلکہ سب سے بڑی حسین میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ۔ اما جان سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ اللہ کے رسول کو جو بخار تھا، بخار، اس بخار میں ہم شال اور چادر گیلی کر کر کے پانی میں حضور کے بدن پہ ڈالتے ہیں اور وہ چند لمحے کے بعد بخار کی شدت کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹوروں میں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے پانی اٹھا اٹھا کر کے حضور چہرے پہ مل کے کہتے ہیں موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، کس کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے کرونا ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، سید الابرار پانی کے کٹوروں میں ہاتھ، یہ پوری تعلیم امت کے لیے تھا بس، ورنہ حضور کے لیے کیا ہے؟ حضور جس کے سرانے آتے کھڑے ہو جائے اس کی موت آسان ہو جائے، لیکن یہ صرف تعلیم امت۔ بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں جب موت کی ہلکی سی تکلیف حضور کو محسوس ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا میری امت کو بھی یہی تکلیف ہوگی؟ میری امت کو بھی؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو صرف آپ کے لیے اشارہ ہے، آپ کی امت کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہو کہ جتنی تکلیف میری امت کو ہونے والی ہے ساری امت کی تکلیف، توجہ، میری ساری امت کی موت کی تکلیف اللہ مجھ پہ ڈال دے اور میری امت کی تکلیف اللہ ہلکی کر دی۔ محبت ہے حضور علیہ السلام کے دل میں امت کے لیے، بہرحال یہ الگ سا عنوان ہے، لیکن سوچو، غور کرو میری قوم کے جوانوں، جب نیک لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا خواب میں دیکھ کر موت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زندہ بکرے کی کھال ادھیڑنے سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ 313 ضربیں اگر تلوار کی ماری جائے کسی ایک آدمی پر تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ تو عمرو ابن عاص سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے میرے بیٹے جیسے زمین آسمان کسی نے سینے پہ رکھ دیا، اور پھر فرماتے ہیں انسان جو سانس لیتا ہے نا ناک سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا کانٹا چبا دیا جائے اور ببول کا پیڑ اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس کے پیٹ کی اور جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے میرے بیٹے، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ مسلمانوں بتاؤ زمین اور آسمان کا وزن سینے پہ آنا کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ سوئی کے ناکے سے سانس لینا کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ ببول کا درخت پیٹ میں اگنے کے بعد اس کو نیچے سے کھینچ کر کے انسان کے جسم کو چلنی چلنی کرنا کیا چیز ہے؟ ایسی گھاٹی سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بھی آپ کو کہہ دوں جب نیکوں کو اتنی تکلیف سے گزارا جا رہا ہے قرب کی دولت دینے کے لیے، تو جو راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کو کیسی موت آئے گی؟ جو شراب پیتے ہیں ان کو کیسی موت آئے گی؟ جو زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں ان کو کیسی موت آئے گی؟ جو حرام لقمہ کھاتے ہیں ان کو کیسی موت آئے گی؟ جو جوا کھیلتے ہیں ان کو کیسی موت آئے گی؟ جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں ان کو کیسی موت آئے گی؟ جب نیکوں کی یہ کیفیت ہے تو بدوں کا حال کیا ہوگا؟ مگر سنو سنو مسلمانوں، میرے اور تمہارے سچے سچے صادق و مصدوق نبی فرماتے ہیں اگر موت کے وقت کسی خوش نصیب کو کوئی اچھا قاری مل جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا مل جائے، یہ کہ اس کے سرحانے بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ موت کی سختی کو آسان کر دیتا ہے، موت کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اب میں اتنے ہزاروں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ مرنے والا نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ کوئی بیٹھ کر بازوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے،
زندگی کی کوئی مصیبت موت کی مصیبت کی طرح نہیں ہے. تو جب موت کی مصیبت قرآن کی برکت سے دور ہوتی ہے. موت میں مصیبت دینے والا کون؟ موت میں مصیبت دینے والا کون؟ اللہ. موت میں مصیبت مسلط کرنے والے کون؟ فرشتے. موت میں تکلیف پہنچانے والے کون؟ فرشتے. اب بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب فرشتوں کی تکلیف قرآن کی تلاوت کی برکت سے دور ہو جاتی ہے، تو اگر تمہارا دشمن تمہیں تکلیف پہنچانے پر آئے اور تم قرآن پڑھو تو دشمن کی تکلیف کیوں نہیں دور ہو سکتی؟ زندگی کی تکلیف کیوں نہیں دور ہو سکتی؟ مگر بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا چاہتے. ارے قرآن پڑھ کر کے دیکھو. یہاں تو حال یہ ہے میرے بھائی، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں. صوفیہ فرماتے ہیں جس نے تلاوت قرآن نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اندھا. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھ لو، قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لو. 3 مہینے کسی اچھے حافظ قرآن کو دو گے تو انشاءاللہ وہ کم سے کم 5 پارے آپ کو پڑھا دیں گے. 5 پارے استاد پڑھا دیں، 25 پارے آپ خود ہی پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن قرآن پڑھنا سیکھ لو. کمپیوٹر سیکھا ہے، موبائل سیکھا ہے، گاڑیاں سیکھی ہے، سب کچھ سیکھا ہے. 25 سال دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے میں لگایا ہے. 3 مہینے قرآن پڑھنے میں لگا دے. قرآن بھی سیکھ لو، قرآن پر عمل بھی کر لو. مجھے بتاؤ مسلمانوں، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کہاں ہے؟ اس لیے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پر عمل کب کرے گا؟ آج مسلمان اگر مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں تو آؤ قرآن پڑھو. بڑے سے بڑا طاقتور اگر تمہارے قدموں میں نہ گھس جائے تو پھر کہنا. ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا کہ اللہ اکبر، ایک نوجوان خاتون ہے، وہ مسلمان ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. اس کے بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن مسلمان ہو گئی، اور وہ بہن اللہ اکبر جو کبھی بھائی کا سامنا بھی نہیں کرتی تھی، بھائی کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتی تھی، جب بھائی کو پتہ چلا تلوار لے کر کے بہن کے دروازے پر آیا، دروازے پہ دستک دی تو بھائی کو کی آواز سن کر بہن اور بہنوئی نے قرآن چھپا دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ آ کر کے بہن کو مار مار کر جوان کہتا ہے بتا تو کیا پڑھ رہی تھی، بتا تو کیا کر رہی تھی. بہن نے بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی مگر وہ جوان نہ مانا. تو اللہ اکبر، بہن بہنوئی کو مارنے لگا. اس وقت بہن نے کہا تھا عمر تو جس خطاب کا بیٹا ہے اسی خطاب کی بیٹی میں بھی ہوں. تو میری جان تو لے سکتا ہے، میرا ایمان نہیں لے سکتا. اس دن اس جوان کو احساس ہوا کہ قرآن کی قوت کیا ہے جو بہن کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتی تھی. آج وہ بہن مجھے چیلنج کر رہی ہے قرآن کی طاقت کیا ہے، قرآن کی قوت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد مجبور ہو کر اس جوان نے کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. تو بہن نے کہا تو مشرک ناپاک ہے، پہلے تو غسل کر. یہ بات اللہ کا کلام ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف بہن کے اس وقت کے کہے ہوئے جملے نقل کر رہا ہوں. نقل کفر نباشت. اللہ اکبر. تو غسل کر. غسل کیا. بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جب یہ سورہ مبارکہ پڑھی گئی اسی جوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اس کے بعد پھر کہا کہاں ہے تمہارے رسول. اور اس کے بعد وہ جوان جا کر کے اسلام قبول کرتے ہیں. اسی جوان کو دنیا سیدنا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے. اب اقبال یہ بیان کرتے ہوئے نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کی بیٹی تو نے قرآن پڑھا تو عمر جیسا بہادر اسلام کو مل گیا. عمر جیسا بہادر اسلام کے دامن میں آ گیا. اللہ اکبر. عمر جیسا شخص ملا کیسے؟ قرآن کی برکت سے. اگر کاش آج مسلمانوں کی بیٹیاں قرآن پڑھنے لگ جائے تو دنیا میں کوئی فاروق اعظم کی طرح تو نہیں ہے. لوگ اسلام کے دامن میں آنے پہ مجبور ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آؤ قرآن کی طرف. قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن زندہ کتاب ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں استادوں کے وظیفے یاد ہیں، ہمیں پیروں فقیروں کے وظیفے یاد ہیں، قرآن کی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے بھائیوں، قرآن کی صورت سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں. اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا لاعلاج بیماری ہے 41 بار سورہ فاتحہ پڑھو اس میں شفا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مولانا ہماری زبان میں تاثیر نہیں اور یہ نہیں اور وہ نہیں. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر یقین کے ساتھ قرآن پڑھو تو آج بھی قرآن کی تاثیر وہی
وہی ہے، قرآن کا اثر وہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دور وہ تھا مسلمانوں کی مسجد کے سامنے غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑے رہتی تھی تاکہ یہ کوئی مسجد سے نکل کے دم کریں گے تو بچوں کو شفا ہو جائے گی، اور بچوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ وجہ یہ ان کا یقین تھا۔ اندازہ تو کریں اگر کوئی منکر اسلام بھی قرآن پر اس اعتبار سے یقین کر لے تو اس اعتبار سے اس کو برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ آؤ قرآن کی طرف آؤ، کتاب اللہ کی طرف آؤ۔ بڑے سے بڑا سرکش تمہاری قدموں میں زیر ہوگا۔ قرآن کی طرف آ کر تو دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ انقلاب علمی انقلاب تھا، قرآن کا انقلاب تھا۔ آئیے مجھے روایت یاد آ رہی ہے، اس کو سن لے پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک شخص جن کو دنیا طفیل ابن عمرو کے نام سے جانتی ہے، وہ مکہ آئے ہوئے تھے، اور مکہ آنے کے بعد پہلی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا سن، محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو بددین کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے دور کر رہا ہے۔ ایک کام کرو، تم ان کے قریب مت جانا، اگر ان کے قریب جاؤ گے تو ان کا جادو تم پر چل جائے گا۔ طفیل نے سوچا میں اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کان میں کاٹن ڈال دیا اور چھپ چھپ کر دبے پاؤں رہتے تھے تاکہ کسی طرح محمد عربی کا سامنا نہ ہو جائے، ان کے قریب نہ چلا جاؤں، ان کا جادو معاذ اللہ مجھ پہ چل نہ جائے۔ اس طرح کی باتیں پروپیگنڈے کی تھی، وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ایک دن طفیل صبح کو اپنے وطن جانے والے تھے تو سوچا کہ محمد عربی تو سو رہے ہوں گے، چلو چل کر کے کعبے کا طواف رات کو کر لیں تاکہ ان سے ملاقات نہ ہو، ان سے گفتگو نہ ہو، ان کا قرب نہ ہو، تاکہ باپ داداؤں کا مذہب چھوڑنا نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی طفیل نے حتیم میں طفیل نے مطاف میں قدم رکھا تو ایک خوبصورت سی آواز آئی۔ اللہ اکبر۔ طفیل نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے، کلام اتنا خوبصورت ہے تو پڑھنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ طفیل اس آواز پر چلتے ہوئے گئے تو کیا دیکھا؟ روئے زمین کا ہی نہیں بلکہ خدا کی مخلوق میں سب سے خوبصورت انسان، سو خدا کا سب سے خوبصورت کلام پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں ایک قاری قرآن اگر تلاوت صحیح طور پہ اچھے میں کرے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس وقت ماحول کیا ہوگا، اس وقت ماحول کی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے امام تو حضور کے خود کے کلام کی بات کرتے ہیں، کہتے فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب ان کے اپنے خود کے کلام کی یہ شان ہے تو جب وہ خدا کا کلام پڑھتے ہوں گے تو شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ حضور تلاوت کر رہے ہیں، طفیل قریب آتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی تو محمد ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا کلام قرآن پڑھ رہا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں واللہ میں بھی شاعر ہوں، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں وہ کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ تو کسی غیبی قوت کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے، خدا جانے یہ کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں قرآن کی قوت کیا ہے، قرآن کی طاقت کیا ہے۔ طفیل ابن عمرو مسلمان ہو گئے اور یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ کی وہ عمارت ٹوٹی تھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا، مسلمان دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد۔ اب ظاہر سی بات ہے بولنے والے تو بولیں گے، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کردار سے بتاؤ کہ ہم کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کی تعلیم پھیلاؤ۔ دیکھو غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک کے بھی منہ پہ تماچا نہیں مارا، کسی کے گال پہ تماچا مارے بغیر 90 لاکھ کو مسلمان کیا غریب نواز نے۔ زندہ باد۔ آپ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں۔ بہرحال ہنگامہ ہوتا ہے تو اس وقت ایک عیسائی راہب کی بیوی جو بہت پڑھی لکھی تھی، توجہ کرنا قرآن کیا ہے، ایک عیسائی راہب کی بیوی جو بہت پڑھی لکھی تھی، اس کو قرآن دیا گیا کہ ہمیں مسلمانوں کو شکست دینا ہے علمی میدان میں۔
مذہبی میدان میں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم قرآن میں غلطیاں نکالو، معاذ اللہ، قرآن میں معاذ اللہ غلطیاں نکالو، پوائنٹ آؤٹ کرو اور ہمیں بتاؤ۔ پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کو چیلنج کریں گے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد وہ عیسائی راہب کی بیوی خود عیسائی تھی، کرسچن تھی وہ، اور بہت تعصبی تھی، جب قرآن لے کے بیٹھی غلطیاں نکالنے کے لیے تو قرآن میں کہاں غلطی مل سکتی تھی؟ جب وہ سورہ نساء پر آئی اور سورہ نساء میں اس نے عورتوں کی عظمت کو پڑھا، اس لیے کہ لوگ تو کہہ رہے تھے عورتوں کو 2 نمبر کا درجہ دیتے ہیں، عورتوں کو پیچھے رکھتے ہیں، عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، عورتوں کو قید میں رکھ رہے ہیں، جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے نا، فریب تو فریب ہوتا ہے نا، مکر تو مکر ہوتا ہے نا، دجل تو دجل ہوتا ہے نا، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ لوگ پھولوں پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ جب وہ سورۃ النساء پر آئی اور اس میں عورتوں کے احکامات کی شان کو پڑھا تو ابھی پورا قرآن بھی نہ پڑھ سکی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اور یہ کہنے لگی کسی مذہب میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو مذہب اسلام نے عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کی جھونکے چل رہے نصیبیں، ہدایت چل رہی ہے اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یورپ کی دنیا میں، امریکہ کے اندر اور دوسری دنیا میں لوگ ہمیں مسلمانوں کی تقریریں سن کے مسلمان نہیں ہو رہے، مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہو رہے، بلکہ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بلکہ اپنی علماء کی دعا دینے کے لیے بتاؤں، دیکھو دنیا میں کوئی بھی کتاب ہوگی وہ ایک سبجیکٹ پر ہوگی، ایک عنوان پر ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی قانون کی کتاب ہے تو اس میں صرف قانون ہوگا، اسی طرح کوئی ادب کی کتاب ہے تو اس میں ادبی شاہکاریں ہوں گے، اگر کوئی شاعری کی کتاب ہے اس میں صرف شاعری ہوگی، اسی طرح جغرافی کی کتاب ہے اس میں صرف جغرافی ہوگی۔ لیکن میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا دھیان دینا مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، جو قرآن اپنے پاس ہے اس کی شان کیا ہے؟ اگر وکیلوں کی کتاب میں شاعری آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری کتاب جو ہے وہ اللہ اکبر بے مزہ ہو جائے گی۔ جغرافی میں اللہ اکبر اگر لطیفے لکھ دیے جائیں تو کیا حالات ہوں گے؟ اسی طریقے سے اگر سائنس کے اندر ریاضی کو گھسیٹ دیا جائے کیا کیفیت ہوگی؟ پوری کتاب چوچو کا مربع بن جائے گی۔ مگر یہ تنہا قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے اور ہزاروں سبجیکٹ پہ بات کرتا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کے اندر مضمون دوسرا ہے، مگر ربط پہلی آیت سے قائم رہتا ہے۔ قرآن کا ربط نہیں ٹوٹتا، بلکہ قرآن کیا ہے؟ کبھی خدا کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، پھر فوراً عذاب کا ذکر کرتا ہے، مگر ربط قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد کبھی ستاروں کی انجمن کا ذکر کر رہا ہے، کبھی شفق کا جمال بیان کر رہا ہے، کبھی افق کی سرخیاں بیان کر رہا ہے، کبھی برکھاتی ہوئی ندیوں کا تصور دے رہا ہے، کبھی تتلیوں کا باغپن بیان کر رہا ہے، کبھی بکریوں کا جانا بیان کر رہا ہے، کبھی پرندوں کی اڑان بیان کر رہا ہے، کبھی سمندر کی طغیانی بیان کر رہا ہے، کبھی دریاؤں کی روانی بیان کر رہا ہے، کہیں پھولوں کی مہک بیان کر رہا ہے، کہیں جنت کا باغ بیان کر رہا ہے، کہیں نہروں کا تصور بیان کر رہا ہے، کہیں حوروں کی بڑی بڑی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر جہاں جہاں کے فرشتوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر حوروں کے جوبنوں کے ابھار کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر خدا کے عذاب کا ذکر کرتا ہے، کہیں پر قصہ بیان کرتا ہے تو احسن القصص سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے، کہیں پر ابراہیم و نمرود کا ذکر آ رہا ہے، کہیں پر سلیمان و بلقیس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک کتاب ہے، اتنے مضامین ہیں، لیکن کئی بدمزگی پیدا نہیں ہوتی۔ پڑھتے جاؤ، ایمان کو تازہ کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، ایمان کی کھیتی ہری ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، قرآن کے اندر مضامین تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، قرآن نے علم ارضیات بھی بیان کیا، علم فرقیات بھی بیان کیا، جغرافی کے علوم بھی بیان کیے، سائنسی علوم بھی بیان کیے، موسمیات کا علم بھی بیان کیا۔ ایک کتاب ہے، ایک کتاب میں اتنے علوم ہیں، اسی لیے مسلمان آج پیچھے اس لیے اس نے سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی۔ اور قرآن تھام کے دیکھیں، قرآن تھام کے دیکھیں، تم سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوگا، تم سے بہتر پڑھا لکھا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ دیکھیے ایک قرآن ہے، میں مثال اب تھوڑی سی دینے لگا ہوں اختتام پر۔ ایک قرآن ہے